آخر پاکستان میں اتنا خطرناک سیلاب کیسے آ گیا؟ کیا یہ کسی ملک کی کوئی سازش ہے یا پھر رب کا عذاب؟ ماضی کے سیلاب اور اب کے آنے والے سیلابوں میں کیا فرق ہے؟ سیلاب کیسے آتے ہیں؟ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ آؤ بات کریں کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں ہم نے سیلاب زدگان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایک فلاحی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ نمبر دے رکھا ہے۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں اور ان کی دل کھول کر مدد کریں۔ شکریہ۔ دوستوں، آئیں سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر سیلاب کیسے آتے ہیں۔ تو دوستوں، جب بھی کسی علاقے میں ایک حد سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں یا پھر اس علاقے میں موجود گلیشیئر وافر مقدار میں پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تمام کا تمام پانی دریاؤں میں جا کر پانی کے لیول میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پانی کے ایک حد سے زیادہ بڑھ جانے کی صورت میں پانی دریاؤں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور ارد گرد موجود علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح ہی یہ پانی جتنا زیادہ ہوگا، دریا اتنی ہی تیزی سے اپنے ارد گرد موجود بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر تباہ کرتے رہیں گے۔ اب چونکہ آپ نے جان لیا ہے کہ سیلاب کیسے آتے ہیں تو آئیں اب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا سیلاب کیسے آ گیا۔ پچھلے کچھ ماہ سے پاکستان میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوئیں۔ صوبہ سندھ میں معمول سے 700% زیادہ، جبکہ بلوچستان میں معمول سے 500% زیادہ بارشیں ہوئی۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی مونسون کی اوسط سے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ سطح سمندر کے درجہ حرارت میں اضافہ ہونا ہی مونسون کی بارشوں میں اضافے کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ ہیٹ ویوز اور مختلف قسم کی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی پاکستان میں معمول کے مطابق زیادہ بارشیں ہوئیں۔ تو یہ تمام وجہ تھیں جس کی وجہ سے پاکستان میں اتنا سیلاب آیا۔ یہ سیلاب 2017 کے بعد دنیا کا سب سے خطرناک سیلاب مانا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے 25 اگست 2022 کو پاکستان میں ہنگامی حالات کا اعلان بھی کیا گیا۔ اب آپ لوگ ذرا اتنے شدید سیلاب سے برپا ہونے والے نقصان کو بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ جون 2022 سے پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں افراد ہلاک جبکہ کئی زخمی ہو چکے ہیں۔ 33 ملین سے زیادہ لوگ سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں اور تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ان سب میں سندھ اور بلوچستان دو سب سے زیادہ متاثرہ صوبے ہیں، جبکہ کئی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور لاکھوں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ نقصان کے لحاظ سے صوبہ بلوچستان سب سے آگے ہے اور اگر دیکھا جائے تو 3600 کلومیٹر سے زیادہ سڑکوں اور 145 پلوں کی تباہی سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں تک رسائی میں بھی رکاوٹ پیش آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ 17,560 سے بھی زیادہ اسکولوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور ان میں سے تو کئی اسکول مکمل تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلاب کے باعث ہونے والے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں کم از کم 1128 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں 340 بچے اور 6 فوجی افسران شامل ہیں، جبکہ 1700 سے زیادہ زخمی بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو سکرین پر پاکستان کا میپ دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں موجود جن جن علاقوں پر آپ کو سرخ رنگ یعنی کہ ریڈ رنگ نظر آ رہا ہے، یہ تمام کے تمام علاقے اس وقت شدید نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں۔ مگر اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان متاثرین کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاک آرمی اور بہت سے رفاہی ادارے صبح شام ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہاں موجود لوگوں کو ان سیلاب سے بچایا جا سکے اور انہیں ضروریات زندگی کا مکمل سامان بھی فراہم کیا جائے۔ آپ بھی اس نیک کام میں ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیکشن میں ہم نے سیلاب زدگان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایک فلاحی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن کا نمبر دے رکھا ہے۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں آپ اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں اور ان کی دل کھول کر مدد کریں۔ اب آئیں تھوڑی سی بات ہمارے اس ملک کے سیاستدانوں کے بارے میں بھی کر لی جائے۔ تو چند دن پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے 5 بھائی سیلاب کی وجہ سے ایک پتھر پر کھڑے ہیں اور ان کے ارد گرد شدید تیز سیلاب ہے، اور یہ بھائی تقریباً اس پتھر پر 5 گھنٹے تک کھڑے ہو کر مدد کے لیے پکارتے رہے، مگر
हमारे हुक्मरान इनकी मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर तक ना भेज सके। इसी दौरान इस हेलीकॉप्टर को इन्होंने अपनी जमात के चंद लीडर के लिए महफूज करके रख लिया था, क्योंकि उन्होंने एक जलसे पर जाना था। क्या इंसानी जान इतनी सस्ती हो गई है कि इन सियासतदानों की नज़रों में इसकी कोई कीमत नहीं? हमें कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसे सियासतदानों के बारे में आपकी क्या राय है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक और तस्वीर में भी देखा जा सकता है कि कोक स्टूडियो के सिंगर वहाब बुट्टी, जिनको आप इनके एक बड़े मशहूर गाने कना यारी से भी जानते हैं, ये मशहूर गुलकार सैलाब की वजह से अपने घर बार से भी महरूम हो चुका है। चले आएँ अब इसके हल की तरफ भी बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सैलाब से कैसे बच सकते हैं। तो इससे बचने का एक बेहतरीन तरीका डैम है। जी हाँ, डैम के अंदर हम काफ़ी मिकदार में पानी ज़ख़ीरा कर सकते हैं और बाद में इसी पानी को मुख्तलिफ बिजली बनाने और फसलों की आपाशी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाए ताकि हम हर साल बारिशों से आने वाले पानी को जमा कर सकें। इसके अलावा सैलाब से बचने का एक बेहतरीन हल दरख्त लगाना भी है। जी हाँ, दरख्त लगाना। कुछ इस तरह के दरख्त भी हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। इन दरख्तों को प्यासा दरख्त भी कहा जाता है। हम इन्हें दरियाओं, नहरों और डैम के करीब लगा सकते हैं। इनकी जड़ें ज़ेर ज़मीन गहरी फैल जाती हैं और तमाम पानी को खुश्क कर देती हैं। कुछ दरख्त जैसे यूकैलिप्टस और मैंग्रोव्स फ़ायदेमंद होते हैं और ये कुदरती तौर पर हमें सैलाब, समुद्री लहरों और सुनामी से भी बचाते हैं। हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपके नज़दीक सैलाब को रोकने का बेहतरीन ज़रिया क्या हो सकता है। अपनी राय कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा और इसी तरह की मज़ीद और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा